بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس دلچسپ سفر نامے کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جزیروں اور ٹاپوؤں کے درمیان 3 آسیب زدہ پنچکیاں یوں براجمان تھیں جیسے چند دیوزاد پرندے سستانے کی خاطر پانی میں اترے اور پھر ان کے پاؤں ریت میں دھنس گئے۔ ان بوسیدہ پنچکیوں میں سے صرف ایک کی چرخی قائم ہے، مگر آبخوروں سے خالی۔ جیسے انگور کے خوشے سے دانے اتر جائیں تو وہ بے نام ہو جاتا ہے۔ مدتوں ان پنچکیوں نے وادی الکبیر کے پانیوں سے قرطبہ کے پاتیوز اور باغوں کو سیراب کیا۔ پھر چرخیاں تھم گئیں، تاریخ کی ماحل رک گئی، آبخورے پانی سے خالی ہو گئے۔ ان میں سے ایک کو، جو غالباً القصر کے سامنے ہے، قاضی ولی محمد نے رواں حالت میں دیکھا تھا۔ مقامی باشندے ان پنچکیوں کو مالینوز کے نام سے پکارتے ہیں۔ میری بلائنڈ ڈیٹ قرطبہ نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ دریا کے پار اس بزرگ شہر کے افقی خطوط کے حسن کی اوس دھیرے دھیرے پیاس کے بھامڑ کو سرد کر رہی تھی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر لبے دریا ایک مورش پنچکی کی شکستہ عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ تجسس نے میرے قدموں کو ٹھوکا دیا اور میں ایک ایسی پتھریلی پگڈنڈی پر ہو لیا جس کے اختتام پر پنچکی کے پیٹ میں نصب ایک ادھ کھلا کواڑ نظر آ رہا تھا۔ یہ راستہ پنچکی سے 5-6 گز ادھر ہی ختم ہو گیا۔ درمیان میں ایک مختصر ٹکڑے پر پانی رواں تھا۔ میں نے اپنے بوٹ اتار کر بغل میں دابے، پتلون گھٹنوں تک اوپر چڑھا لی اور وادی الکبیر کی اس شاخ کو عبور کر کے منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کرم خوردہ کواڑ ہاتھ لگاتے ہی کھل گیا۔ میں نے اندر جھانکا۔ آبخوروں سے خالی ایک طویل ماحل کسی مردہ اژدہے کی مانند ایک دیو ہیکل چرخی پر لٹکی ہوئی تھی۔ خستہ سیڑھیاں سرکتی ہوئی نیچے گہرائی تک جا رہی تھیں۔ پہلے خیال آیا کہ اے برادر، ایک تو ادھر مسجد قرطبہ کی دیوار کا ایک حصہ ڈھا کر چلے آئے ہو اور اب اس سیڑھی پر قدم رنجہ فرماؤ گے تو شاید اس عہد رفتہ کی یادگار پنچکی کو بھی لے ڈوبو گے۔ پھر ڈھارس بندی کہ اگر یہ عمارت سینکڑوں برس سے یوں ہی قائم ہے تو اب اس ناچیز کے گناہوں کے بوجھ تلے تو مسمار ہونے سے رہی۔ میں نے اندر قدم رکھا اور بے حد احتیاط سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ پنچکی کی نچلی منزل میں سے شاید رومی پل کی جانب کوئی کھڑکی کھلتی تھی، کیونکہ زیریں حصے میں ابھی تک سرخی مائل روشنی کا ایک ٹکڑا پناہ گزین تھا۔ ایک انتہائی ٹوٹی پھوٹی سیڑھی پر قدم رکھنے سے پیشتر میں نے دیوار کا سہارا لیا تو میری ہتھیلی کے بوجھ سے پلستر کی ایک تہہ اکھڑی اور پھر اس کے پیچھے ایک سرسراتا ہوا چوکور پتھر کھسک کر نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی گہرائی میں سے ایک ایسی دلدوز نسوانی چیخ برآمد ہوئی کہ میرا تو کلیجہ دہل گیا۔ اگر سیڑھیوں کی شکستگی کا خیال نہ ہوتا تو میں بلا شبہ کلانچے بھرتا ہوا پنچکی سے باہر نکل جاتا۔ میں کچھ دیر حواس باختہ اسی حالت میں بت بنا کھڑا رہا اور پھر ہمت کر کے نیچے جھانکا۔ پنچکی کی تہہ میں وادی الکبیر کی سطح کے متوازی ایک کھڑکی قریب جہازی سائز کے میکسیکن ہیٹ کو ہاتھوں میں تھامے ایک لڑکی انتہائی سراسیمگی کی حالت میں اوپر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیٹ پر رکھی انگلیاں دہشت سے لرز رہی تھیں اور اس کا چہرہ شفق کی سرخ روشنی میں بھی زرد نظر آ رہا تھا۔ دیوار میں سے کھسکا ہوا بلکہ کھسکایا ہوا بھاری پتھر اس کے بالکل قریب پڑا تھا، یعنی میں سنگساری کا مرتکب ہوتے ہوتے بچا تھا۔ سوری، میں نے ہاتھ ہلا کر افسوس کا اظہار کیا اور کسی غیر مناسب جواب کا انتظار کیے بغیر ایک مفرور مجرم کی طرح چپکے سے باہر نکل آیا۔ کیمپنگ میوزیپل جانے والی بس میں زیادہ تر قرطبن عورتیں سوار تھیں، جن کی قربت میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اپنے آبائی گاؤں جوکالیاں کی کسی شادی میں شرکت کر رہا ہوں۔ نظرہ میراسی چنبیلی کے تیز عطر کا تنبا چٹکی میں دبائے چودھریوں کے کھدر کے کرتوں کو عطر بیس کر کے لاگ وصول کر رہا ہے۔ بھاگ لگے رہن، میرے کرتے پر بھی تنبے کا وار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اگلے کئی روز تک میں زکام میں مبتلا رہتا۔ قرطبہ کی بس میں مجھے جوکالیاں یوں یاد آیا کہ ان خواتین نے نہایت فراخ دلی سے اسی قسم کا جھٹکا چنبیلی کا تیز عطر اپنے فراخ جسموں پر چھڑک رکھا تھا۔ چنبیلی کی تیز خوشبو اور آنکھوں کے گرد نیلے میک اپ کا استعمال ہسپانوی نازنینوں کا پسندیدہ سنگار ہے۔ مجھے رہ رہ کر اس میکسیکن ہیٹ کا خیال آ رہا تھا۔ وہ لڑکی کیمپنگ والی عورت کی مانند پراسرار تو نہ تھی، مگر شام ڈھلے وادی الکبیر کے کنارے ایک کھنڈر کی تہہ میں یوں اعتکاف میں بیٹھنا
میری سمجھ سے باہر تھا۔ جستجو کا اس فن جو آج صبح پرندے کے پر سے بھی ہلکا تھا، تمام دن کھوج کے پانیوں میں ڈوبا رہنے کے باعث اب اٹھائے نہیں اٹھتا تھا۔ چنانچہ کیمپنگ پہنچتے ہی میں نے تازہ دم ہونے کے لیے تالاب کا رخ کیا۔ راستے میں مراکشی حسن کا خیمہ پڑتا تھا، جو اپنے پورے خاندان سمیت ایک قالین پر براجمان کافی پینے میں مشغول تھا۔ ظاہر ہے مجھے بھی بٹھا لیا گیا۔ کافی اور سینڈوچوں سے فارغ ہو کر حسن بھی میرے ساتھ ہو لیا۔ تالاب کے قریب حسب معمول پھونس کی جھونپڑی میں بوڑھی خادمہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی مالکہ سنگ مرمر سے تراشیدہ کسی زندہ مجسمے کی طرح پرسکون پانی میں تیر رہی تھی۔ حسن کے لیے بڑھیا کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری جو مجھے ہمراہ دیکھتے ہی ڈوب گئی۔ میں نے اپنا تولیہ حسن کے حوالے کیا اور تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کی ہلچل بھورے سنگ مرمر تک پہنچی تو اس کی سیاہ آنکھیں لہروں کے تلاطم کا پیچھا کرتی مجھ تک آ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی بھوکی وحشی چمک تھی۔ گردن تک تہے آب ہونے کے باوجود میرے جسم کے پوروں سے پسینے کے قطرے پھوٹنے لگے۔ مجھ میں اس عورت سے آنکھیں ملانے کی تاب نہ تھی۔ اس اثناء میں کسی نامعلوم اشارے کے تابع بڑھیا جھونپڑی میں سے نکل کر تالاب کے کنارے آ چکی تھی، اور اس نے سفید لبادہ اس انداز سے آگے پھیلا رکھا تھا کہ تالاب سے نکلتے وقت میں اس کا جسم نہ دیکھ پایا۔ لبادہ اوڑھ کر اس نے بالوں کو جھٹکا اور خادمہ کے ہمراہ اپنے خیمے کی جانب چلی گئی۔ نہانے سے فارغ ہو کر حسن اپنے خیمے میں سے مراکو میں کشید کردہ ریڈ وائن کی ایک بوتل اٹھا لایا۔ بقول اس کے یہ چونکہ بے حد ہلکی ہونے کی وجہ سے مخمور نہیں کرتی، اس لیے اس پر مذہبی ٹیبو لاگو نہیں ہو سکتا۔ کیمپنگ کے پہلو میں سے جاتی ہوئی سڑک پر وقفوں سے گزرنے والی ٹریفک بھی ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے سیرامونیا کی بلندیوں پر ٹراتے ہوئے جھینگروں کا شور بمشکل سنائی دیتا تھا۔ جوں جوں رات گہری ہوتی گئی یہ شور قریب آتا گیا، یہاں تک کہ ہمارے گرد پھیلے ہوئے زیتون کے درختوں میں گونجنے لگا۔ ہم گئی رات تک تالاب کے کنارے بیٹھے دنیا جہان کے مسائل پر تبادلہ خیال کرتے رہے، مگر میرے ذہن پر وہ سفید لبادے والی عورت ایک آسیب کی طرح مسلط تھی۔ بالآخر مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے حسن سے پوچھا، حسن تم تو کئی روز سے اس کیمپنگ میں مقیم ہو، یہ عورت اور اس کی بوڑھی خادمہ، کیمپنگ میں ان کی موجودگی سے تو مجھے اپنے خیمے میں بھی سوتے ہوئے خوف آتا ہے۔ حسن کا شگفتہ چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں بھی ان کے بارے میں تجسس ہوگا۔ میں شروع میں تمہاری طرح اس کے وجود سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ تالاب کے پانی میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگا، لیکن مجھے بھی صرف آج ہی اصلیت کا علم ہوا۔ آج صبح میرے بیوی بچے مدینۃ الزہرا کے کھنڈرات دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ میں ناسازی طبع کی بنا پر اپنے خیمے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا کہ یہ بڑھیا اندر آئی اور عربی زبان میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، میری مالکہ ہمیشہ ناشتے میں دودھ کے ساتھ کھجوریں استعمال کرتی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا ذخیرہ ختم ہو گیا اور آپ چونکہ عرب ہیں اس لیے شاید کھجوریں تو میرے پاس نہ تھیں، البتہ میں نے اسے قرطبہ کی ایک ایسی دکان کا پتہ بتا دیا جہاں سے یہ بآسانی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ وہ شکریہ ادا کر کے باہر جانے لگی تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی مالکن کے بارے میں استفسار کیا۔ پہلے تو وہ جھجکتی رہی، مگر پھر میرے اصرار پر ایک ہم وطن مور ہونے کے ناطے سے اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ 400 سال پیشتر جب مسلمان اندلس سے مکمل طور پر نکالے گئے تو ان میں سے چند امراء ایسے بھی تھے جو اپنی موروثی حویلیوں کی چابیاں اور املاک کے کاغذاتی ملکیت اس امید پر اپنے ساتھ لے گئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک روز وہ ضرور اپنے آبائی وطن لوٹیں گے اور ان اجڑی حویلیوں میں پھر سے بسیرا کریں گے۔ صدیاں گزر گئیں مگر ان امراء کی آل اولاد ان کاغذات اور چابیوں کو سینے سے لگائی رہی۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ اگر تمہارا وطن تمہیں واپس مل بھی جائے تو کیسے اپنے گھر اور باغ تلاش کرو گے، تو وہ کہتے اللہ ہمیں بتائے گا۔ یہ عورت الظاہر نامی بربر قبیلے کے ایک معروف سردار کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا نام دلادہ ہے اور خادمہ کے بقول اس کا شجرہ نسب اندلس کی مشہور شاعرہ دلادہ سے ملتا ہے۔ ہر سال وہ صحرا سے نکل کر قرطبہ اور غرناطہ میں آتی ہے۔ بوڑھی خادمہ کے تھیلے میں ان کی حویلیوں کی قدیم چابیاں اور بوسیدہ کاغذات ہیں جو ان بزرگ شہروں میں اس کے آباء و اجداد کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ وہ پورے 2 ماہ ان شہروں کے مورش گلی کوچوں میں اپنے قدیم مسکن تلاش کرتی ہے اور پھر ناکام واپس لوٹ جاتی ہے۔ لیکن حسن یہ تو بالکل پاگل پن ہے۔ ان تمام عورتوں کے کھنڈر بھی شاید اب زیر خاک ہوں گے، باغ اجڑ کر صحرا ہو چکے ہیں، اور اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، دلادہ سے پوچھو۔ کیمپنگ میوسول کے تالاب کے درمیان پچھلی شب کا چاند ماند پڑ چکا تھا۔ اس کی عظمت اور روشنی ختم ہو چکی تھی، مگر پھر بھی ہر سو ایک بے نام سی ہلکی روشنی
پچھلے زمانوں کی درخشندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔